أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. حاضرین جمعہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم انسانوں پر کوئی انعام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں تو فوراً وہ اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اور اپنے کروٹ کو بدل لیتے ہیں، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کبھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر جو ایک فطری کمزوری پائی جاتی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، اور نعمتوں میں جب وہ مست اور مگن رہتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے تو فوراً وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے اور اس کی ایک بہت بڑی فطرت ہے۔ انسان کی طبیعت میں اور انسان کے مزاج میں اللہ رب العالمین نے مایوسی رکھی ہے کہ انسان جب بھی تکلیف سے گزرتا ہے، کسی پریشانی اور مصیبت سے گزرتا ہے تو فوراً مایوسی اور نا امیدی اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ تو انسان اللہ رب العالمین نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ انسان جب مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے جب نا امید ہوتا ہے تو وہ ناشکری پر اتار آتا ہے اور اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ ناشکرہ بن جاتا ہے، ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، کہ جب انسانوں کو ہم نعمتوں سے نوازتے ہیں اور بطور نعمت جب وہ مزہ چکھ رہا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی آزمائش بھی کی جائے، اور جب ہم اس کو آزماتے ہیں اور بطور آزمائش نعمت اس سے چھین لیتے ہیں اور جو بھی خوشی وہ زندگی گزار رہا ہے خوشی کے ساتھ، وہ خوشی جب ہم تھوڑی دیر کے لیے اس سے ہٹا لیتے ہیں تو بندہ فوراً مایوس ہو جاتا ہے اور مایوس ہو کر کے وہ اللہ رب العالمین کی ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، وہ مایوس ہوتا ہے اور مایوس ہو کر کے وہ ناشکرہ بھی بن جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے جب تک نعمتوں میں رہتا ہے تب تک وہ مست اور مگن رہتا ہے، خوشحال رہتا ہے اور وہ اللہ رب العالمین کو بھولا ہوا رہتا ہے، لیکن جیسی اللہ رب العالمین وہ نعمت اس سے چھین لیتا ہے اور مصیبتوں میں، آزمائشوں میں اور آفتوں میں اس کو مبتلا کرتا ہے تو فوراً مایوسی اور ناشکری اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر ہمیں یہ اشارہ دیا ہے
کہ ناشکری کرنے والے یا نا امیدی کرنے والے یا اللہ رب العالمین سے مایوس ہونے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہو سکتے ہیں جو کہ گمراہ لوگ ہیں، یعنی جو گمراہی کے راستے پر چلتے ہیں، حق اور باطل کی جن کے یہاں تمیز نہیں ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کے راستے سے جو لوگ ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہی شخص مایوس ہو سکتا ہے جو کہ ناشکرہ ہو یا جو کافر قومیں ہوتی ہیں، وہی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو سکتی ہیں۔ یعنی جو بندہ مومن ہو، جو توحید والا بندہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے اور اللہ رب العالمین سے جو ہے کبھی دور نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین سے کبھی نا امید نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو نا امیدی ہے، اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین سے امید لگا کر کے زندگی گزارتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی عبادت ہوتی ہے اور یہ اس کے لیے بہت بڑی نیکی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن وہیں پر اگر انسان اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جائے، اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جائے اور مایوسی کے ساتھ نا امیدی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے تو گویا کہ وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ طبرانی وغیرہ کی حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں من اکبر الکبائر، اس میں سے سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ ہے الاشراک باللہ، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا۔ اور دوسرا ہے الامن من مکر اللہ، اللہ رب العالمین کی پکڑ اور اللہ رب العالمین کی گرفت سے بے خوف ہو جانا، یعنی اللہ کی پکڑ آنے والی ہے، اللہ رب العالمین کی گرفت ہونے والی ہے اور اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر مسلط ہونے والا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بے خوف ہو کر، مطمئن ہو کر اور بے اطمینان کے ساتھ جو ہم پوری زندگی گزارتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گویا اللہ رب العالمین کی پکڑ جو ہے ہم پر ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الامن من مکر اللہ، کی سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی پکڑ سے اور اللہ رب العالمین کی عذاب سے جو بے خوف ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے تیسرا سب سے بڑا گناہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القنوط من رحمت اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جانا، یعنی اللہ رب العالمین سے انسان نا امید ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے جو ہے مایوس ہو جائے اور مایوسی کے ساتھ انسان زندگی گزارنے لگے تو یقیناً وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو وقتاً فوقتاً ہر قدم پر جو ہے امید دلاتے رہتا ہے کہ تم جو ہے اللہ رب العالمین سے امید لگائے رہا کرو۔ اللہ رب العالمین کا جو دین ہے وہ ہمیں امید دلاتے رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی جو آسمانی کتاب ہے وہ ہمیں امید دلاتی رہتی ہے، اور امید اس بات کی دلاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی تم امید رکھو، اللہ رب العالمین کی رحمت کی تم امید رکھو، تم اس بات کی امید رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ رب العالمین تمہارے زندگی میں آنے والی جو آسانیاں ہیں وہ آسانیاں تمہاری زندگی میں ضرور لائے گا، یا اسی طریقے سے مستقبل جو کامیابیاں ملنے والی ہیں وہ کامیابیاں تمہیں ضرور ملے گی، اس بات کی تم امید اللہ رب العالمین سے لگاؤ۔ یعنی اللہ رب العالمین جو ہے مسلسل اپنے بندوں کو اس بات کی امید دلاتے رہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے امید تو لگاؤ، اللہ رب العالمین سے تم جڑ تو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ قرآن کی مختلف آیات ہیں، جیسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ ان رحمتی سبقت غضبی، یعنی اللہ رب العالمین نے بہت پہلے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر کے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس کی رحمت غصے پہ جو ہے غالب آ جاتی ہے۔ اور کہیں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اگر مشکلیں لاتا ہے، پریشانیاں لاتا ہے، تو اس کے ساتھ آسانی بھی اللہ نے رکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں جو ہے ہمیشہ جو ہے مشکلات رہیں گے، آزمائشوں میں ہی وہ گرا رہے گا یا آفتیں ہی اس کی زندگی میں آتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی میں آفت بھی رکھی ہے، عافیت بھی رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی میں آسانی بھی رکھی ہے۔ تو انسان یہ امید لگائے کہ اگر میں پریشانی میں گھرا ہوا ہوں، مشکلات سے گھرا ہوا ہوں، آزمائشوں سے میں گھرا ہوا ہوں، تو اللہ رب العالمین اس آزمائش کو اور اس مصیبت کو ہم سے دور بھی کرے گا
اور ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین آسانی بھی لائے گا۔ اور کہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، یہ کون ہے کہ پریشان حال جب اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، کوئی ضرورت مند اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو تکلیف اور جو پریشانی میں وہ گھرا ہوا ہے اللہ رب العالمین اس سے اس پریشانی کو دور بھی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سوال بھی کرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو دور کرے گا تو زمین کے اندر تمہیں خلافت بھی عطا کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اِلٰہ مع اللہ، کی پریشانیوں کو دور کرنے والا اور زمین میں تمہیں جو خلافت عطا کرنے والا اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ کی اکیلی ذات ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکتی ہے۔ یہ اللہ کی اکیلی ذات ہے جو تمہاری مشکلوں کو دور کر کے تمہارے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ یہ صرف اللہ کی اکیلی ذات ہے جو تمہارے لیے ہر قدم پر تمہاری دعاؤں کو قبول کر سکتی ہے۔ تو قلیلا ما تذکرون، لیکن اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ ان ساری نصیحتوں کو جو سمجھنے والے ہیں اور اس نصیحتوں کو حاصل کرنے والے ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، یعنی اس حقیقت کو جاننے والے بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ اللہ رب العالمین اگر ہمیں پریشانی میں مبتلا کر رہا ہے تو ہم اللہ سے امید تو لگائیں، اللہ رب العالمین پریشانی کو دور کر کے ہماری زندگی میں خوشحالی بھی لائے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے جڑے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کرے اور اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھے، اور حسن ظن کے ساتھ اللہ رب العالمین سے امید رکھے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کے بہت سارے واقعات کو ذکر کرتا ہے، اور ان واقعات میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بہت سارے دروس اور بہت سارے اسباق بھی رکھے ہیں۔ انسان جب مصیبت میں گھرتا ہے، کسی پریشانی میں گھرتا ہے تو اللہ رب العالمین کیسے اس کی زندگی میں آسانی لاتا ہے، اور آفتوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد اگر اللہ رب العالمین سے بندہ امید لگا لے اور اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھ لے تو اللہ رب العالمین اس کی کیسی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم ان واقعات پر جو ہے نظر ڈالیں تو ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے کہ تفصیلی واقعہ سورہ یوسف کے اندر موجود ہے کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے باپ سے جدا کر دیا، اور یوسف علیہ السلام جب اپنے باپ سے جدا ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی اور جب یہ معلوم ہوا کہ میرا لخت جگر، میرا جو ہے لاڈلا اس سے جدا ہو چکا ہے، گم ہو چکا ہے، تو یعقوب علیہ السلام کو رہا نہ گیا، آپ تڑپ اٹھے اور آپ روتے رہے اور آپ کی آفت اور آپ کی مصیبت دگنی ہوتی ہے اس وقت جب آپ کو یہ خبر لگتی ہے کہ آپ کا ایک دوسرا بیٹا اور آپ کا وہ بھی لاڈلا مصر کے اندر جو روک لیا جاتا ہے، اس کو بھی آپ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ادھر ابھی جو ہے ایک غم ابھی جو ہے دور نہیں ہوتا ہے، ایک رنج آپ سے جو ہے چھٹتا نہیں ہے کہ ادھر ایک دوسری خبر ملتی ہے کہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی جو ہے آپ سے جدا کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام اس غم کو، یعنی یوسف علیہ السلام کے بعد کئی سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، یعنی بنیامین کو مصر کے اندر جو ہے جو روکا گیا تھا، یہ کئی سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام ابھی اس غم کو بھولے ہوئے نہ تھے، لیکن جیسی بنیامین کے جو ہے لاپتہ ہونے کے، ان کے گم ہونے کی خبر ملی ہے، آپ کو جو ہے یوسف علیہ السلام کی یاد آتی ہے، اور آپ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، کہ ہائے افسوس میرے یوسف پر، ہائے افسوس میرے لاڈلے یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اور اتنا افسوس آپ کو ہوتا تھا یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے، آپ کا غم اتنا ہرا بھرا ہو گیا اور اتنا تازہ ہو گیا کہ آپ کی آنکھیں غم کی وجہ سے، رنج کی وجہ سے جو سفید ہو گئی تھیں، بالفاظ دیگر کہ آپ کی جو بینائی تھی وہ جو ہے جاتی رہی۔ تو اس طریقے سے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک آفت میں اور ایک آزمائش میں اور ایک مصیبت میں آپ گھرے ہوئے تھے، لیکن آپ اللہ رب العالمین سے، آپ ایک نبی تھے، آپ اللہ رب العالمین سے امید لگا ہوئے تھے کہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ضرور آئے گی۔ آپ جو ہے اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ اے میرے بیٹوں جاؤ
تم یوسف کو بھی ڈھونڈو اور یوسف کے بھائی بنیامین کو بھی ڈھونڈو. اور ایک بات یاد رکھنا, وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ, اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا, اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کافر لوگ ہی جو ہے مایوس ہوتے ہیں اور نا امید ہوتے ہیں. تو یہ یعقوب علیہ السلام کی نصیحت تھی اپنے بیٹوں کو کہ تم کبھی بھی جو ہے کسی بھی آفت میں, کسی بھی مصیبت میں اگر گرفتار ہو جاؤ تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا, کیونکہ یہ غیروں کی فطرت ہوتی ہے, یہ کافر قوموں کا جو ہے طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام اللہ رب العالمین سے امید لگائے ہوئے تھے, اور جب یعقوب علیہ السلام پریشان ہوتے تھے, جب روتے تھے تو لوگ آپ کو تانا دیتے تھے کہ کیوں رو رہے ہو, یوسف تو اب غائب ہو چکے ہیں, گم ہو چکے ہیں, ان کے ملنے کی کوئی امید نہیں ہے. لیکن یعقوب علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ تم مجھے تانا دیتے ہو لیکن میں اپنا معاملہ, اپنا رنج و غم, اپنا دکھڑا, اپنا درد میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور میں اللہ سے شکایت کرتا ہوں. اور یہ بات جان لو کہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے سلسلے میں میں جن باتوں کا علم رکھتا ہوں ان باتوں کا علم تم نہیں رکھتے ہو. اللہ کیسے مدد کرے گا, اور اگر اللہ سے امید لگائی جائے تو اللہ کیسے ہمارا ساتھ دے گا, اس چیز کا علم تمہیں نہیں ہے. اور اسی لیے جب یوسف علیہ السلام مل گئے اور یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کو پا لیے تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, کہ کیا میں تم لوگوں سے نہیں کہا کرتا تھا کہ میرے پاس اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ان باتوں کا علم ہے جن باتوں کا علم تمہیں نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اگر کسی مصیبت میں, کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے تو اللہ کی رحمت کا دامن کبھی اس کے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے. آخری سانس تک وہ اللہ رب العالمین سے جو امید لگائے رکھے اور اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھے, اللہ رب العالمین اس کی مدد ضرور کرے گا. اچھا, شیطان اس حقیقت کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے. شیطان, اللہ رب العالمین جو انسان کو اپنے بندوں کو امید دلاتا ہے, لیکن شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو نا امیدی کی طرف لگاتا ہے اور انسان کو مایوسی کا شکار کرتا ہے, اور انسان کے دلوں میں جو ہے شیطان ایسے برے خیالات ڈالتا ہے, ایسے وسوسے ڈالتا ہے, اور ایسے وسوسے ڈال کر کے اس کو جو ہے منفی خیالات اور منفی سوچ کی طرف راغب کرتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے جو ہے مایوس ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین کی تعلیمات پر جو غور و فکر کرنا چاہیے, اور اس حقیقت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ شیطان, دیکھیے شیطان انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور انہی لوگوں کو بہکاتا ہے آسانی کے ساتھ جو گنہگار ہوتے ہیں, جو فرائض اور واجبات سے دور ہوتے ہیں, جو کفر اور شرک کے راستے پر لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جس پر شیطان کا کنٹرول پورے طریقے سے ہوتا ہے, اور شیطان ایسے لوگوں کو بآسانی اللہ سے دور بھی کر دیتا ہے اور مایوسی کی طرف, نا امیدی کی طرف ایسے لوگوں کو بہت جلد لگا دیتا ہے. اور جب انسان جب گناہوں میں ملوث رہتا ہے اور گناہ اتنا زیادہ جب اس کی زندگی میں ہو جاتا ہے, واقعتاً ایسا شخص جو اللہ رب العالمین سے مایوس ہوتا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں, اتنے گناہ کے کام کر لیے ہیں کہ اب اگر میں توبہ بھی کر لوں یا میں ایمان بھی لے کر کے آؤں تو بھی اللہ رب العالمین میری توبہ کو قبول نہیں کرے گا, اللہ رب العالمین مجھ کو معاف نہیں کرے گا. اور اللہ رب العالمین ایسے گنہگار بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اے میرے بندو, میرے او بندے جنہوں نے گناہ کر کے حد کر دی ہے, جنہوں نے اپنی زندگی میں کثرت سے گناہ کیے ہیں اور گناہ کر کے اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں, تم اللہ سے امید تو لگاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ رب العالمین کی رحمت سے تمہیں مایوس ہونا نہیں ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. دیکھیے انسان جو ہوتا ہے, اگر انسان کسی کو اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے تو پھر وہ شخص اپنی زندگی میں کتنا بھی پارسا بن جائے, کتنا بھی نیک بن جائے, کتنا بھی اچھا بن جائے, لیکن ماضی کو یاد کر کے اور ماضی کی باتوں کو اس کے سامنے ذکر کر کے اس کو تانا دیتے رہتا ہے. یہ انسان کی تنگ نظری ہوتی ہے, اس کی تنگ ظرفی ہوتی ہے. لیکن اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر بندہ اللہ سے امید لگائے اور اللہ رب العالمین سے اپنے آپ کو جوڑ لے اور اللہ سے جو ہے اس حسن ظن رکھ لے, تو اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا.
کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اور اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ جب تک بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے فرشتے کو نہ دیکھ لے، جب تک کہ گرگرے کے عالم میں نہ پہنچ جائے، اگر اس وقت بھی اگر بندہ توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو انسان اللہ سے جو ہے امید تو لگائے، اور اللہ رب العالمین سے امید لگا کر کے مسلسل دعائیں کرے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اللہ تقنطوا من رحمت اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ لیکن اس کی شان نزول میں ایک بات آتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ کچھ کفار و مشرکین تھے جو ایمان لانا چاہتے تھے، لیکن انہیں یہ بات ستاتی تھی اور انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں اتنے قتل کیے ہیں اور اتنے زنا کے کام کیے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے نبی کو بھی بہت ساری اذیتیں اور تکلیفیں بھی دی ہیں، اگر ہم ایمان لے آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو آسمان سے وحی کے طور پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تم نے اگر زنا بھی کیے ہوں گے، اگر تم ایمان لے آتے ہو، اگر تم توبہ کر لیتے ہو اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید لگاتے ہو، تو اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے زنا کو بھی، تمہارے قتل کو بھی، تمہارے سود کو بھی، تمہارے جتنے بھی جرائم ہیں، تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں، اگر خلوص دل کے ساتھ بندہ اللہ رب العالمین سے امید لگا کر کے اگر توبہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بندہ جن موقعوں پر اللہ رب العالمین سے نا امید ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے مایوس ہوتا ہے، ان میں سے ایک مرض اور بیماری ہے۔ یعنی انسان جب بیمار ہوتا ہے، کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کسی بڑے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو فوراً اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب اس کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ یہ بیماری اور یہ مرض ایسی ہے کہ جو ختم نہیں ہونے والی ہے، ایسی صورت میں بندہ اللہ رب العالمین سے فوراً مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، اور وہ شفا کی پوری امید ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اب اسے یہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے شفا نہیں دے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات بھی اللہ رب العالمین ہے، تو بیماری اگر اللہ دینے والا ہے تو شفا بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو بندے کو چاہیے، اور اسی لیے شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی شخص تیمارداری کے لیے، عیادت کے لیے کسی مریض کے پاس جاتا ہے، کسی بیمار انسان کے پاس، کسی مریض انسان کے پاس جاتا ہے، تو اس کے پاس جا کر کے امید دلانے والی بات کرے، یعنی ایسی ڈرانے والی کہ تمہیں وہ بیماری ہو گئی، تمہیں اتنی بڑی بیماری ہو گئی، اب تمہیں جو ٹھیک نہیں ہونے والے ہو، تمہیں شفا نہیں ملنے والی ہے، یعنی اس طریقے سے ڈرانے والی باتیں کبھی بیمار کے سامنے، مریض کے سامنے نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب تم کسی بیمار انسان کے پاس پہنچو اس کی عیادت کرنے کے لیے، تو اس کو سہارا دو اور اسے امید دلاؤ، اور اس سے کہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں ضرور ٹھیک کرے گا، اور اس کے لیے الفاظ بھی سکھائے شریعت نے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو ہے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ نے چاہا تو جس بیماری میں مبتلا تم ہو، اللہ رب العالمین تمہیں اس بیماری سے ضرور پاک کرے گا۔ تو یہ امید دلانی چاہیے ایک مریض انسان کو، تاکہ اس کے اندر حوصلہ پیدا ہو اور وہ اللہ رب العالمین سے شفا کی امید لگا سکیں۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام جس مرض میں اور جس بیماری میں مبتلا تھے، اور ان کی بیماری کوئی عام بیماری نہیں تھی، ان کا پورا بدن، پورا جسم جو زخموں سے چور تھا، اسرائیلی روایات کے مطابق یہ پورا ان کے جو زخم تھے اس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، اور یہ 1-2 سال کی بیماری نہیں، تقریباً 17 یا 18 سال میں اس مرض اور بیماری میں مبتلا تھے، لیکن اللہ رب العالمین سے جو ہے کبھی وہ نا امید نہیں ہوئے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ پروردگارہ میں اس مصیبت میں اور اس بیماری میں مبتلا ضرور ہوں، لیکن میرا ایمان ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے، اور اے اللہ مجھے تیری ذات سے یہ امید ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو مجھے اس مرض سے اور اس بیماری سے تو مجھے نجات دلا سکتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایوب علیہ السلام کو اس مرض اور اس بیماری سے جو نجات بھی دیتا ہے۔ تو اگر بندہ بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد اللہ کی ذات سے شفا کی امید لگائے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور شفا یاب کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک موقع ایسا بھی ہوتا ہے جہاں پر انسان نا امید اور مایوس ہوتا ہے، وہ یہ کہ شادی کے بعد میاں بیوی جب 1 سال گزر جاتے ہیں، 2 سال گزر جاتے ہیں اور اولاد نہیں ہوتی ہے، تو وہاں سے پھر ایک مایوسی شروع ہو جاتی ہے،
اور وہاں جو بہو ہوتی ہے وہ اپنے سسرال میں تو مسئلہ ستم بن جاتی ہے کہ وہاں پر اسے تانے دیے جاتے ہیں اور اسے ٹونٹے مارے جاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، گھروں کے اندر جو کلکاریاں نکل رہی ہیں، حالانکہ اولاد دینا نہ دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان جب میاں بیوی جو ہے 2-3 سال گزرنے کے بعد جب اسے تانے ملتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ بھی مایوس ہو جاتا ہے کہ ہمیں اولاد نہیں ہونے والی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے سلسلے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، جس میں اللہ رب العالمین نے ایسے انسانوں کے لیے جو زندگی سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں اور اولاد کی نعمت کی کوئی انہیں جو ہے احساس نہیں ہے، تو کوئی امید نہیں ہوتی ہے کہ اولاد کی نعمت ہماری زندگی میں آنے والی ہے، ایسے لوگوں کے لیے زکریا علیہ السلام کا واقعہ جو ہے بہت سبق آموز ہے، اس کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ زکریا علیہ السلام جن کو جوانی میں نہیں بڑھاپے میں اللہ رب العالمین اولاد سے نوازتا ہے، اور بڑھاپا بھی کوئی عام بڑھاپا نہیں۔ خود زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، کہ زکریا علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پروردگارا مجھے اولاد چاہیے، اولاد کی نعمت سے جو ہے ہمیں جو سرفراز کر۔ اس کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور اولاد کا اب جو ہے کوئی سبب نہیں نظر آتا ہے، لیکن پروردگارا تو مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنے والا تو ہے، جہاں راستے نہیں نکلتے وہاں راستہ نکالنے والا تو ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ہڈیاں گل چکی ہیں، میں بالکل کمزور ہو چکا ہوں، لیکن اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتے ہوئے کبھی محروم نہیں ہوا ہوں، مجھے ابھی بھی تجھ سے امید ہے کہ اس بڑھاپے میں پہنچ کر کے بھی تو مجھے اولاد سے ضرور نوازے گا۔ اور وہیں زکریا علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ صرف میں بوڑھا نہیں ہوا ہوں، میری ہڈیاں صرف کمزور نہیں ہوئی ہیں، میری بیوی وامرأتی عاقر وہ بھی باج ہے، یعنی دونوں طرف سے رکاوٹ ہے، کہیں سے اولاد ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایسے میں اللہ رب العالمین جو ہے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں، اور ان پر بھی جو ہے نبوت کا تاج رکھا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر مسلسل اللہ رب العالمین سے امید لگا کر کے رکھے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں خوشحالی لائے گا، اور کبھی اس کی زندگی میں جو مایوسی نہیں نظر آئے گی۔ لیکن اگر بندہ جیسے دعا کرتے ہوئے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں، وہ ان ضروریات کو لے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اور اگر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی جس ضرورت کو لے کر کے وہ اللہ سے مانگ رہے تھے ان کی وہ مانگ پوری نہیں ہوتی ہے، تو فوراً ہماری زبان پر وہ حرف شکایت آ جاتی ہے، ہم شکایت کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے اتنی دعائیں کی، اللہ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کی، اللہ ہماری دعا کو سنتا ہی نہیں، ہماری دعا کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا الزام ہے اور یہ بہت بڑی گستاخی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم اللہ پر ہی الزام لگائیں اور ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین دعا کو سننے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان ربی لسمیع الدعاء، کہ اللہ رب العالمین یہ بہت دعاؤں کا سننے والا ہے، اور اللہ دعاؤں کا سننے والا، اور ہم یہ الزام دیں کہ ہم دعا کر رہے ہیں اور اللہ ہماری دعاؤں کو نہیں سننے والا۔ آپ دعا کریں، جتنا آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے آپ دعا کرتے رہیں، لیکن امید لگاتے رہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ ہاں اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو ضرورت آپ مانگ رہے ہیں وہ ضرورت آپ کو دینے لائق ہے یا نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ضرورت لے کر کے اللہ رب العالمین سے مانگ رہے ہیں اللہ آپ کی وہی ضرورت پوری کرے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کوئی اور خیر آپ کی زندگی میں رکھا ہو، تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور بسا اوقات جب انسان مشکلات میں گرتا ہے، پریشانیوں میں گرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے جب مایوس ہوتا ہے اور اس حد تک جو ہے نا امیدی اس کی زندگی میں آ جاتی ہے، مایوسی آ جاتی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ موت مانگنے لگتا ہے، یہ انتہائی بزدلی ہے اور یہ غلط طریقہ ہے کہ انسان مایوسی کا شکار ہو، نا امیدی کا شکار ہو، اور اللہ رب العالمین سے ناشکری کرتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین سے موت مانگنے لگے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اس حد تک اور اس مرحلے میں پہنچ جائے کہ اب اس زندہ رہنے کی اس کی کوئی خواہش باقی نہ رہے اور وہ اللہ رب العالمین سے صرف موت اس کو مانگنا ہو، تو اسے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے موت نہیں مانگنا چاہیے کہ اے اللہ تو مجھے موت دے دے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے الفاظ سکھائے ہیں، اس کے لیے دعا سکھائی ہے کہ آپ ان الفاظ میں یا اپنی زبان میں یا اس دعا کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے مانگیے کہ اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی
وتوفنی اذا كانت الوفاۃ خیرا لی. بہت پیاری دعا ہے کہ اے اللہ اللہم احیینی، اے اللہ جب تک میرے حق میں زندگی بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا مرنا میرے حق میں بہتر ہو جائے تو پروردگار تو مجھے موت دے دے. اللہم احیینی اذا كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفاۃ خیرا لی. تو اس دعا کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، اور پوری زندگی ہمیں اللہ رب العالمین سے جو امید لگائے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ہماری ساری پریشانیوں کو، ہمارے سارے مشکلات کو دور کر سکتا ہے. کیونکہ اگر بندہ اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جائے اور اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جائے تو گویا کہ وہ شیطان کو خوش کرنے والا کام کر رہا ہے، اور شیطان کی چال اور شیطان کا مکر جو ہوتا ہے وہ یہاں پر کامیاب ہو جاتا ہے. تو شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجیے. اللہ رب العالمین سے پوری زندگی جو آپ خیر کی امید رکھیے، اللہ رب العالمین ضرور آپ کی ساری پریشانیوں کو، آپ کی ساری مشکلات کو دور فرمائے گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تعدم حیات اللہ رب العالمین سے امید ہر ایک چیز کی، پریشانیوں میں اور بیماریوں میں، ہر چیز میں جو اللہ رب العالمین سے خیر کی امید لگانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، حالت اسلام پر زندہ رکھ، اور جب بھی ہمارا خاتمہ اور حالت ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Mm-hmm.